اس پر امام سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضور سمیت تمام انبیاء پر موجود ہے. جب یہ کتاب پڑھ کر سنائی الف سے یاد پوری کتاب قرآن کے اندر تو اس وقت مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا غلام محسن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی وفات کے بارے میں ایک بات اشارہ فرمائی جو مضمون کی شکل میں ابھی تسکین الصدور کے حاشیے پر موجود ہے. تقریباً 4-5 صفحے کا حاشیہ ہے حضرت مولانا غلام محسن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر موت آئی ہے, تمام انبیاء پر موت آ گئی, لیکن جو باتیں سمجھنے والی اتنی بات اتفاق ہے کہ نبی پر موت آئی ہے, حضور پر موت آئی ہے, ہر بندے پر موت آئی ہے, لیکن جو باتیں سمجھنے والی. نمبر 1 موت کا معنی کیا ہے؟ نبی اور امتی دونوں کی موت ایک ہے, یہ نمبر 2 موت کے بعد اور قیامت سے پہلے قبر اور برزخ میں حیات ملتی ہے. یہ دو باتیں سمجھنے والی. وفات تو ہے یقین, موت آ گئی. اب جو سمجھنے کی بات ہے نمبر 1 موت کہتے کسے, موت کی تعریف کیا ہے, موت کا معنی کیا ہے. نبی اور امتی دونوں کی موت ایک ہے, یہ دونوں کی موت میں کچھ فرق ہے. دوسری بات موت کے بعد اور قیامت سے زمانہ اور مقام ہے, اس میں کسی قسم کی حیات ملتی ہے کہ یہ زمانہ ایسے ہے جیسے پتہ ہوتا ہے, بے جان بے حس ہوتا ہے. یہ دو باتیں سمجھنے والی. جہاں تک تعلق ہے پہلی بات میں اس کا خلاصہ جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا حدیث پاک میں موت کا معنی کیا گیا ہے قبض. حدیث کی موت کسی کہا گیا قبض. اس پہ میں چند روایات آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ صرف کتابوں کے نام لکھنے آپ کی مرضی, اشارے لکھنے آپ کی مرضی کہ موت کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے شہداء کے بارے میں ان اللہ اصحاب شہداء کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کتاب چاہتی ہے شہداء کی ارواح کو قبض کروا دیتے ہیں. رد آج نہیں بے نشا اور جب چاہتے ہو تو واپس جامع صحابی جو سیدھی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 35-151 3-5-1-5 جامع صحابی یہ شہداء میں پڑھ سنا تو میرے پاس آ جائے گا. دیکھیے نمبر 2 اللہ کے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تعلم القرآن وعلموه الناس. قرآن خود سیکھو لوگوں کو سکھاؤ. تعلم العلم وعلموه الناس. علم خود سیکھو دوسروں کو. تعلم الفرائض وعلموه الناس. علم میراث خود سیکھو لوگوں کو سکھاؤ. کیوں؟ فإني امرؤ مقبول, اس لیے کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو ان کرنے کی دنیا سے چلا ہوں. اللہ کے نبی اپنے بارے میں فرما رہے ہیں مقبول میری روٹیاں کی جائے. یہاں بھی بہت کا معنی کیا کیا گیا اتحاد ہو گیا. حدیث نمبر 30 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ کے جب سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ نازل ہوئی اللہ کے نبی نے فرمایا نعيد الى نفسي باني مقبول, مجھے بتایا گیا کہ ان قریب میری روح قبض کی جائے. یہاں بھی موت کا معنی قبض ہے. اتحاد ہو گیا رسول مہارا حدیث نمبر 5907. اللہ کے نبی کا فرمان سنن نسائی میں بھی ہے حدیث نمبر 35-63. موجب حبیب طبرانی میں بھی ہے حدیث نمبر 63-57. اس میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوحا الی انی مقبول, میری طرف یہ وحی حضرت عثمان بن عفان سے ہے حضرت لمبا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی. یہاں بھی قبض ہے. اتحاد ہو گیا فرمایا کتاب الایمان کی حدیث نمبر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی کی روح کو قبض کیا, یہ بھی اتحاد ہو گیا.
اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا انی اسلمت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی قبض، اللہ کے نبی کی زندگی میں میں نے اذان دی ہے یہاں تک کہ حضور دنیا سے چلے گئے، لفظ استعمال کی حتی قبض، یہاں تک کہ حضور کی روح فرض ہو گئی، فاذنت لابی بکر حتی قبض، پھر میں صدیق اکبر کے دور خلافت میں اذان دی یہاں تک کہ کیا ہو گئی، وفات ہو گئی۔ اتحاد الزیارت المہر حدیث میں 800 حضرت صاحب الساد فرماتے ہیں لما قبل رسول اللہ حدیث نمبر 1536۔ حضرت ابو عیسیٰ الخدری فرماتے ہیں اذا اراد اللہ قبض روح عبد بارض، یہ اتحاد الزیارت المہر حدیث نمبر 1805۔ اور اسی طرح اتحاد الزیارت المہر میں اور ریاض الصالحین وغیرہ میں باب قبض روح المؤمن والکافر، مومن اور کافر کی موت میں جو فرق ہوتا ہے اللہ کے نبی نے اسے بیان کیا ہے، اور محدثین نے باب بیان کیا قبض روح المؤمن والکافر، مومن اور کافر کی روح کا قبض کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مسلم شریف میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اراد اللہ رحمت امتی، اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کی امت میں رحمت فرمانا چاہے قبض نبی جہاں قبلہا، اللہ تعالیٰ امت کی موجودگی میں نبی کو وفات دے دیتے، یہاں پر بھی قبض نبی جہاں اللہ اپنے نبی کی روح کو قبض فرما لیتے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے فرماتی ما شبع آل محمد من خبز شعیر یومین متتابعین، حضور علیہ السلام کے گھر والے میں کبھی 2 دن مسلسل جو کی روٹی نہیں تھی، 2 دن مسلسل انہوں نے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، حتی قبل ذات یہاں تک کہ حضور دنیا سے چلے گئے۔ یہاں ہم ایسے کہ حضور نے کیا لفظ استعمال نہیں ہوگا، ربیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضور کی وفات کہاں ہوئی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں۔ ہم عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ شریف سے فرماتے اخرجت لنا عائشہ اسراء وکزادا غلیظا، اللہ کے نبی کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ نے دروازے سے یا کھڑکی سے ہمیں ایک چادر اور ایک کرتا نکال کر دکھایا اور فرمایا قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین، اللہ کے نبی کی وفات کی دو نبی تصدیق حضور کی وفات قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان من افضل الایام یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض، حضرت آدم کی تخلیق اور ولادت بھی جمعہ کے دن اور آپ کی وفات بھی یہاں پر ولادت کیا ہے قبض۔ آپ دیکھیں شہداء کے لیے قبض ارواح، ابو بکر صدیق کے لیے حتی قبض، عام امت کے لیے باب قبض روح المؤمن والکافر، اللہ کے نبی کے لیے کبھی فرماتے انی مقبوض، کبھی صحابہ کرام فرماتے لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی امی عائشہ صدیقہ فرماتے قبض رسول اللہ فی ہذین، اور کبھی اللہ کے نبی حضرت آدم جیسے نبی کے بارے میں فرماتے فی خلق آدم وفی قبض۔ تو حضرت لوکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے موت کا معنی کیا ہے قبض، حدیث سے بعد میں موت کسے کہا گیا قبض۔ اب قبض کا معنی کیا ہے؟ قبض عربی زبان کا ایسا لفظ ہے جس کے 2 معنی آتے ہیں، کبھی یہ قبض آتا ہے بستون کے مقابلے میں اور کبھی یہ قبض آتا ہے فروج کے مقابلے میں، کبھی قبض کا معنی فروج اور کبھی قبض کا معنی قبض، یہ قبض کے مقابلے ہوتے ہیں۔ کبھی قبض ہوتا ہے ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ پہ چلے جانا، اور کبھی قبض ہوتا ہے ایک پھیلی ہوئی چیز کو سمیٹ دینا، اگر چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے اسے کہتے ہیں فروج، اور اگر اسی چیز کو اسی جگہ پہ سمیٹ دیا جائے جگہ تبدیل نہ کی جائے اسے کہتے ہیں خاص۔ حضرت نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امتی پر موت آتی ہے تو قبض روح بصورت خروج روح ہوتا ہے، اور جب نبی پر موت آتی ہے تو قبض روح بصورت حبس روح ہوتی ہے۔ جب امتی پر موت آتی ہے تو سر سے لے کر بالوں تک پورے جسم سے روح نکال دی جاتی ہے، اور جب نبی پر موت آتی ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک جو روح پھیلی ہوتی ہے اللہ اس روح کو سمیٹ کر نبی کے قلب اور نبی کے دل مبارک میں جمع فرما دیتے ہیں۔ امتی جب دنیا سے جاتا ہے پورے جسم پر موت ہوتی ہے، اور نبی جب دنیا سے جاتا ہے پورے جسم پر تو موت ہوتی ہے لیکن قلب جا کر میں دل بھی کیا ہوتی ہے حیات ہے۔ یہ اس پوری
ان عبارت کا خلاصہ ہے کہ باقی حضرات فرماتے ہیں کہ قبض زمانہ خروج حضرت لوگ فرماتے ہیں قبض زمانہ حاصل قبض کے دونوں پہلے ہیں موت کا کوئی بھی ممکن نہیں ہے. حضرت لوگ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ میرا ذوق ہے لطیف قاسمی جمعیت قاسمی میں یہ میرا ذوق ہے میں کسی پر مسلط نہیں کرتا. یہ میرے ذہن کی ایک بات جو میں نے بیان کر دی ہے. باقی کتنی بات یقینی ہے کہ حضور پر موت ہے. کتنی بات سمجھ آ گئی. موت کا معنی اب ایک ہی معنی پر زور لگانا اور نتائج اپنے 27 ایسے لکھ دینا کہ حضرت نوبی کا یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے اس ایت کے خلاف ہے اس ایت کے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں یہ اس کے خلاف ہوگا جو یہ کہ حضور پر موت نہیں. حضرت نوبی بھی فرماتے ہیں کہ موت صحیح ہے. باقی حضرات بھی فرماتے ہیں کہ موت اور مولانا غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ حضرت نوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بتایا گیا. حضرت زمان حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے حضرت مولانا نوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کی طرف دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر زکات عطا فرمایا. یعنی حضرت گنگوہی جیسا مطلب ہے حضرت نوبی کی فلسفے کو رد نہیں کر سکتا. اور آپ اس میں تحقیق کریں آپ پڑھیں حضرت نوبی کی آگے حیات کے بعد آپ کے اکادرین میں سے جو مطلب حیات النبی کے پاس لکھتا ہے کتاب لکھتا ہے حضرت نوبی کی آگے حیات کا حوالہ ضرور دیتا ہے. محمد شفیع حضرت صاحب پوری سے پوچھیں گے کہ حیات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. 2 صفوں میں اپنا عقیدہ بتا دیا. آگے کیا فرمایا تو جو مطلب حیات النبی کی بات کرتے ہیں آگے حیات کا حوالہ ضرور دیتا ہے. اس کا معنی یہ ہے یہ سارے حضرات سمجھتے تھے کہ حضرت نوبی کا شوق ہے اور یہ دلائل کے ساتھ ہے بغیر دلائل کے نہیں. حضرت نوبی کی ویسے ابھی پہلے نہیں کروں گی. حضرت نوبی کا یہ نظریہ دلائل پر مبنی ہے. اللہ کے نبی پر جب موت آتی ہے تو حفظ نبی کی روح مبارک کا بہتر نہیں کیا ہو جاتی ہے. اس کے دلائل کے ایسے دلائلوں کی بات حضرت نوبی کے اس نظریے سے دلائل کیا ہے. آپ کے پاس حدیث لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 550. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ قبض ارواحکم فی نشاء. قبض روح کا اطلاق جس طرح نیند موت پر کیا گیا ہے اسی طرح قبض روح کا اطلاق نیند اور نوم پر بھی کیا گیا. یہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا. یہ لیلۃ التعریف سورہ یہ کون اٹھائے گا کہ میں ہوں. اللہ کے نبی بھی سو گئے حضرت بلال بھی سو. جب سورج نکلا تو حضور کی آنکھ کھلی. میں بلال کو پر بلال کیا بولا میں حضور جس ذات نے آپ کو سنایا تھا اسی ذات نے مجھے سنا دیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی ارواحکم فی نشاء ورد الیکم فی نشاء. اللہ جب چاہے تمہاری روح کو قبض کر لے جب چاہے تمہاری روح کو. اب سونے والا نبی بھی ہے سونے والا امتی بھی ہے. سونے والے حضور بھی ہیں سونے والے صحابہ بھی. حضور کیا فرمائے اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح موت کا قبض روح کا لفظ بولا گیا ہے اسی طرح نیند کا بھی قبض روح کا لفظ بولا گیا ہے. اب حضرت نوبی کے نظریے پر ایک دلیل جو یہاں حاشیے پہ موجود ہے مولانا غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے وہ اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے. حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب توفی انفس کی بات کی ہے قبض ارواح کی بات کی تو 2 چیزیں بات کی. اللہ یہ توفی انفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. جب بندہ سو جائے اللہ اس کی روح بھی قبض کر لیتے ہیں. جب اللہ مر جائے تو جب بندہ مر جائے تو اللہ اس کی روح بھی کیا کر لیتے ہیں قبض فرما لیتے ہیں. سونے والے کی روح بھی اللہ کے قبضے میں اور مرنے والے کی روح بھی اللہ کے قبضے میں. یہاں پہ انفس کام ہے امتی بھی شامل نبی بھی شامل. اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ سو جاتا ہے اس کی روح قبض کی جاتی ہے. جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح بھی قبض کر دی جاتی ہے. نبی اور امتی کی موت ایک ہے یہ دونوں میں فرق ہے. مولانا نبی فرماتے ہیں کہ دونوں کی نیند دیکھ لو اگر دونوں کی نیند میں فرق ہے تو موت میں بھی فرق ہوگا. اگر دونوں کی نیند ایک ہے تو موت بھی ایک ہوگی. جب اپنا نبوت کی نیند دیکھتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. حضرت انس فرماتے ہیں تنام عینہ ولا ینام قلبہ. حضور جب سوتے تھے حضور کی آنکھ پر تو نیند ہوتی تھی مگر دل بیدار رہتا تھا. میں بالکل اسی طرح جس طرح انفس عام ہے ان اللہ قبض ارواح دونوں کو شامل ہے. جب نبی سو گئے نبی کی نیند صرف آنکھ
یہاں پر وصال ضرور کرنا ہے. جب نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہے تو پھر ماننا پڑے گا فرق ہے, اور اگر موت ایک ہے تو پھر تو نیند بھی. اسی وجہ سے جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی, بخاری شریف صحابہ کرام کے اختلاف ہوا. صحابہ کرام کہتے تھے کہ حضور عورتوں میں, اور اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عمر فرماتے تھے کہ حضور کیا ہے. اس اختلاف کی وجہ کیا ہے, یہ اختلاف کیوں ہوا, اس اختلاف کا منشا اور بنیاد کیا ہے. حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات کو اگر سمجھتے ہیں نا ایک حدیث اور سنیں. اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے, حضور نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس دو فرشتے ایسے, ایک نے کہا کہ حضور جاگ رہے ہیں, دوسرے نے کہا حضور سو رہے ہیں. حضور نے فرمایا یہ دونوں سچے, یہ دونوں ٹھیک ہے. کیوں؟ میں جس نے میری آنکھ کو دیکھا اس نے کہا سو رہے ہیں, اور جس نے میرے دل کو دیکھا اس نے کہا جاگ رہے ہیں. حضرت بخاری فرماتے ہیں جس طرح فرشتے دونوں ٹھیک تھے اسی طرح صحابہ بھی ٹھیک تھے, حضرت عمر بھی ٹھیک تھے. صحابہ نے حضور کی آنکھ دیکھی تو فرمایا فوت ہو گئے. حضرت عمر نے حضور کا دل دیکھا تو فرمایا حضور زندہ ہے. جن کی نگاہ آنکھ پر تھی انہوں نے وفات کی بات کی ہے, اور جس کی نگاہ حضور کے قلب پر تھی اس نے کہا کہ حضور زندہ ہیں. حضرت بخاری فرماتے ہیں صحابہ کی آنکھ دیکھ رہے تھے اور حضرت عمر صرف دل دیکھ رہے تھے. حضرت صدیق اکبر تشریف لے, صدیق جو غیر صحابی تھے جنہوں نے حضور کی آنکھ بھی دیکھی اور حضور کا دل بھی دیکھا ہے. آنکھ دیکھی من کا نبی جب دل دیکھا تو میں اللہ رضی اللہ عنہ حضور کے دل کی وجہ سے حیات کا بھی اعلان کیا اور حضور کی آنکھ کی وجہ سے موت کا بھی اعلان فرمایا. میں دل کی نگاہ سے جب آنکھ کھا تھی انہوں نے وفات کی بات کی ہے, اور حضرت عمر کی نگاہ سے حضور کے دل پر تھی, اور پیغمبر کی وفات کے بعد بھی دل میں وہی انوارات اور تجلیات تھے جو وفات سے پہلے تھے. اس لیے حضرت عمر نے حضور کے ہیں اللہ کے بہت نہیں. نمبر 2, حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیویوں سے نکاح کرنا چاہیے. سوال یہ کہ نکاح کرنا چاہیے تو کیوں نہیں؟ عدم جواز نکاح کی وجہ کیا ہے؟ نفس کو چھوڑتے ہوئے, نفس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمارے یہاں عموماً اس کی 2 وجہ بیان کی جاتی ہے. نکاح نہ کرنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ حضور کی بیوی امت کی ماں ہے اور ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا. نمبر 2, حضور علیہ السلام قبر میں زندہ ہے اور زندہ آدمی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ 2 وجہ عموماً مفسرین نے بیان کی ہیں. حضرت قاضی صاحب نے بھی بیان کی ہیں, حکیم محمد ثانی نے بھی بیان کی ہیں, مفتی محمد شفیع عثمانی نے بھی بیان کی ہے کہ نبی کی بیوی سے نکاح نہیں ہوگا اس لیے کہ زندہ ہے, اس لیے کہ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے. حضرت نلوی فرماتے ہیں کہ ان دونوں وجوہات پر, ان دونوں وجوہات پر سوال ہوتا ہے. اگر نبی کی بیوی سے نکاح اس لیے جائز نہیں کہ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے, سوال یہ ہے کہ روحانی ماں ہے یا نسبی. اگر روحانی ماں ہے تو نکاح ہونا چاہیے, اس لیے کہ پیر اور مرشد کی بیوی بھی روحانی ماں ہوتی ہے, اس سے نکاح ہو سکتا ہے. اور اگر نسبی ماں ہے تو پھر اس سے پردہ کیوں ہے, اس کے پاس بغیر پردہ جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یہ وجہ تو ٹوٹ گئی, اس لیے کہ روحانی ماں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں نبی کی بیوی سے نکاح نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی قبر میں زندہ, حضرت لوگ فرماتے ہیں کہ شہید بھی قبر میں زندہ, کہ شہید کی بیوی سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے, شہید کی بیوی سے نکاح کرنا چاہیے. آپ کیا وجہ بیان کریں؟ حضرت لوگ فرماتے ہیں شہید کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے, نبی کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں. اس کی وجہ حیات ہے. جب حیات ہے تو شہید بھی زندہ, ہمارے حیات میں فرق ہے. جب شہید دنیا سے جاتا ہے تو اس پر موت قبض روح و صورت خروج روح ہوتی ہے. جب اسے گولی لگتی ہے, اسے تلوار اور تیر لگتا ہے, تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک جو روح پھیلی ہوتی ہے وہ ساری روح نکل جاتی ہے. اور جب نبی پر موت آتی ہے تو سر مبارک کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک جو روح پھیلی ہوتی ہے اللہ اس کو خر جا کر کے سمیٹ دیتے ہیں. شہید قبر میں جاتا ہے اس کی روح لٹائی جاتی ہے, نبی قبر میں جاتی ہے نبی کی روح پھیلائی جاتی ہے. شہید جب دنیا سے جاتا ہے پورے جسم سے روح نکلنے کی وجہ سے شہید کی بیوی بھی نکاح میں نکل جاتی ہے. نبی جب دنیا سے جاتے ہیں قلب اقرب میں حیات رہنے کی وجہ سے نبی کی بیوی نکاح سے نہیں نکلتی. جب نبی کی بیوی نکاح سے نہیں نکلی, نبی پر موت ہو بیوی تب بھی بیوی ہے, نبی کو حیات میں بیوی تب بھی بیوی ہے. جب شہید پر موت آتی ہے تو
تو بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے. جب قبر میں حیات ملتی ہے تو بیوی بیوہ بن چکی ہوتی ہے. کسی کی بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے مگر کسی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو بیوی سے نکاح اس لیے دے رہے کہ اس کی موت کیسے ہے؟ کئی حضرات نے لکھا حیات نبی کو جب حوالے لوں گا, کئی حضرات نے لکھا ہے کہ نبی کی بیوی پر عزت دی ہوئی, کیونکہ عزت اس پر ہوتی ہے جس پر مکمل موت آ جائے. نبی کے قلب اثر میں اور محدثین نے وجہ حیات بیان کی ہے کہ نبی پر اس لیے, نبی کی بیوی پر عزت اس لیے ہے کہ نبی قبر میں زمین کا دیکھا موت ہے جن کا نہیں ملتا. یہ کیا کہے گا ساتھ مان کیا کہتے ہیں نبی کی بیوی پر عزت ہے نہیں. پھر ان کے وہ حیات کو فون بھی کیے, اس سے پوچھا اس نے کہا کہ نبی کی بیوی پر حیات ہے, عزت ہے. انہوں نے دلیل میں پیش کیا کہ نہیں ہے, اور قرآن کے بنیاد یہ لوگ بھی سکے. ہمارے سامنے تقریباً 6-7 حوالے متقدمین متاخرین کی موجود ہے جو فرماتے ہیں کہ نبی کی بیوی پر عزت نہیں ہے, اور عزت نہ ہونے کی وجہ قبر کی وجہ. تو شہید اور نبی ان دونوں کی کے موت سے فرق ہے, اس لیے شہید کی بیوی سے نکاح ہو سکتے ہیں مگر نبی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضرت نبوی نے جو اصلی وجہ بیان کی, اصلی وجہ کہ نبی کے قلب اثر میں حیات رہتی ہے, نبی کے قلب اثر سے حیات کے اثرات ختم نہیں ہوتے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ امتی کو بناتے ہیں زمین کی مٹی سے, اور اللہ نبی کو بناتے ہیں جنت کی مٹی سے. امتی کا وجود زمینی مٹی والا اور نبی کا وجود جنتی مٹی والا. اور یہی بات کہ نبی کا وجود جنتی ہوتا ہے حضرت قاضی ثناء اللہ ثانی بکری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل نظری میں لکھی ہے, مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی نے معرفت قرآن میں لکھی ہے, اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث میں لکھی ہے کہ نبی کا وجود جنتی ہے. ما بین نبی وجود حدیث کی بات الگ ہے. یہ 3 حضرات ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ نبی کا وجود جنتی ہے. حضرت عمر فرماتے جب نبی کا وجود جنتی ہے, جنت کا خاصہ حیات ہے, جنت کا خاصہ حیات ہے. زمینی مٹی کے بارے میں تو آپ کو ملے گا کہ بارش برسے تو حیات ملتی ہے, بارش نہ برسے تو حیات ملتی ہے. اس کا معنی ہے کہ اس کو پانی ملے تو حیات ہے, پانی نہ ملے تو حیات نہیں ہے. جنت کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ اگر بارش ہوگی تو جنت کی مٹی زندہ ہوگی وغیرہ, ایسی بات مانی ہے. جنت کا خاصہ حیات ہے اور دنیا کا خاصہ مواد ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک ضابطہ ہے کہ جو چیز جس کا خاصہ ہوتی ہے وہ کبھی عوارض کی وجہ سے چھپ تو جاتا ہے, خاصہ ہمیشہ کے لیے ظاہر نہیں ہوتا. جو خاصہ ہوتا ہے وہ عوارض کی وجہ سے چھپ تو جاتا ہے, ہمیشہ کے لیے ظاہر نہیں ہوتا, ختم نہیں ہوتا. حضرت لوگ نے اس کی 2 مثالیں دی. ایک چیز ہمارے یہاں پہ جاتی ہے جس سے پانی پیتے ہیں. پانی کا خاصہ ہے ضرورت اور ٹھنڈا. اگر کوئی بندہ پانی کو گرم کرے تو یہ آگ پانی کے خاصے کو چھپاتی ہے, ختم نہیں کرتی. یہ کسی کا خاصہ ہے. اگر بھڑکتی ہوئی آگ میں کھولتا ہوا پانی بھی ڈالا جائے تو کھولتا ہوا پانی اسے کیا کر دیتا ہے, بجھا دیتا ہے. حالانکہ پانی کی طرح میں آگ میں گرم ہے, آگ تو گرم نہیں چاہیے. اب اس آگ نے اس خاصے کو چھپایا ہے لیکن اندر ضرورت پھر بھی موجود ہے. ایک چیز ہے جسے پیٹرول کہتے ہیں, اس کا خاصہ ہے حرارت. اگر اسے فریج میں رکھ دیا جائے اور بالکل ٹھنڈا یا اس کو کر دیا جائے, پھر بھڑکتی ہوئی آگ سے تھوڑا سا ڈالا جائے تو آگ اسے بھڑکتی ہے, بجھتی نہیں ہے. حالانکہ ٹھنڈے پانی سے آگ بجھنی چاہیے, جی بھڑکتی نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں فریج کی ٹھنڈا کریں, اس کے خاصے کو چھپایا تو ہے, اس کے خاصے کو ختم نہیں کیا. جس طرح پیٹرول کا خاصہ حرارت ہے, فریج کی ٹھنڈا کی حرارت کو چھپاتی ہے, ختم نہیں کرتی. جس طرح پانی کا خاصہ حرکت ہے, آگ کی تپش اور آگ کی گرمی اس کو ختم نہیں کرتی, وقتی طور پہ چھپا رہتی ہے. حضرت نے بالکل اسی طرح نبوت کا وجود جنتی مٹی سے ہے, جنت کا خاصہ حیات ہے اور خاصہ وقتی طور پہ چھپ تو جاتا ہے, ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتا. اللہ کے نبی پر جب موت آتی ہے تو یہ موت حیات کو چھپاتی ہے, حیات کو ختم نہیں کرتی. اس کے لیے حضرت اللہ استعمال کرنے ہیں. فرماتے کہ جو امتی ہے اس کی موت یہ مصیبت حیات ہوتی ہے اور پیغمبر کی موت یہ ساتھ حیات ہوتی ہے. نبی کی موت حیات کو چھپاتی ہے مگر ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کرتی. اگر آپ سال چرچا میں حیات نہیں مانیں گے تو ماننا پڑے گا کہ خاصہ کیا ہو گیا, ختم ہو گیا ہے. اگر آپ کے لیے چھپ گیا ہے, وقت کے طور پہ ختم ہو گیا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو
اپنی ہونا اپنی وہ ہمارے چھوٹ کر جاتی ہے ختم نہیں ہوتی. جیسے چراغ چل رہا ہو آپ اس کو الٹا برتن رکھ دیں یہ برتن جا کے آپ کو ختم نہیں کرتا کیا کرتے ہیں برتن ہٹائیں گے تو پھر روشن ہو جائے گا. نبی کی موت بھی کیسے ہوتی ہے اسرائیل آتا ہے وقت کے طور پہ حیات چھوٹ جاتی ہے جب قبر پہ جاتی ہے تو اللہ نبی کو کیا کرتے ہیں پھر حیات عطا فرماتے ہیں. تو خیر یہ تھوڑی سی بات گزارش کرنے سے حوالے سے کہ نبی کی موت آخر رسولہ پہ اب سے ٹھیک ہے پہلی چیز اس کو سمیٹ دیا جاتا ہے اور امتی کی موت آخر رسولہ پہ اس قرآن کے خلاف بالکل خلاف ہے اور قرآن کے خلاف کہتے کون ہے جن کا اپنا نظریہ یہ ہے کہ نبی روح کرنا جیسے حضرت موت کے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اپنا نظریہ کیا ہے نبی کو کہتے ہیں نظائر اور کسی نظائر آپ نے لکھا ہے کہ روح پر موت نہیں ہے. نبی روح کو کہتے ہیں اور روح پر موت نہیں ہے. جب نبی روح پر موت نہیں ہے تو نبی پر موت آ گئی وہی تو نبی جسم کو نہیں کہتے ان کے یہاں نبی روح کو کہتے ہیں. جب نبی روح کو کہتے ہیں روح پر موت نہیں آتی جس کا معنی ہے کہ نبی پر موت کہتے ہیں حضرت عمر بھی موت کے منہ ہے اور اپنا نبی یہ ہے کہ نبی روح کا نام ہے اور روح پر موت نہیں آتی. حضرت عمر بھی فرماتے ہیں کہ موت آتی ہے موت کی کیفیت کیا ہے حضرت عمر کا اپنا نبی ہے باقی بات اپنا نبی ہے اس لیے قرآن کے خلاف کے طریقے کو نہیں کرتے ہیں. ابھی حضرت عمر کے نظریے کے بارے میں نام کتاب دیکھی بھی آپ کو یاد کتاب کا چھوٹا سا مضمون بتایا مولانا لطفی کی آپ کے نظر اسلام کا آپ کی مشغول کسی پہ مولانا لطفی رحمۃ اللہ کی آپ کے ہمارے اگر یہ لوگ وہ کہتے ہیں وہ تصور زمانہ بھی نہیں تصور جب ہوتا جب لوگ کہتے ہیں حضور پہ بہت آگے نہیں کیا کہیں تصور کا غیر کو ہوتا ہے تعبیرات سے نہیں ہوتا. وہ بھی فرماتے موقع کی حضرت لوگ بھی فرماتے کہتے وہ کہتے ہیں روزے یہ کہتے ہیں یہ تعبیر اور کیفیت کے اختلاف عقیدے کے اختلاف ہوئے اور تصور کس سے ہوتے ہیں غیر ہمارے تعبیرات اور کیفیات میں ایک ہے تکلیف کا لوگ بھی بنتے اور عادت ہے جس کا ہونا بٹا بھی اور جس کا ہونا دونوں معنی کرنے میں سکیں جس کی وجہ سے نہیں مانتے یہ بھی غلط ہے زیادہ کی وجہ سے نہیں جانتے اس طرح بہت سے دو معنی ہے روح اور خاص جو زیادہ کی وجہ سے نہیں جانتے وہ بھی غلط ہے اور جس کی وجہ سے نہیں مانتے وہ بھی غلط ہے. اس کے ساتھ ہم اس میں کہا ہے ان اللہ تعالی ارواح کی موت کا معنی نہیں ہے یہ ہے جو آپ